سب کے لیے روشنی روشنی، سب کے لیے روشنی روشنی، سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں روشنی سب کے لیے کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہم اس دنیا میں اس عمل کے ساتھ بھیجے گئے ہیں کہ جس بہترین عمل کا ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی ہمیں دنیا میں صرف زندگی اس طرح سے گزار لینا کہ ہم اپنے لیے، وہ کہتے ہیں نا، کھایا پیا سوئے اور اس کے بعد دن گزار دیا، زندگی گزار دی۔ ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کی مخلوق کی خدمت کرتے چلے جائیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق سمجھتے ہوئے، رب سمجھتے ہوئے، مالک سمجھتے ہوئے، اس کے احکامات پر، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق، چاہے اس میں انسان ہوں، چاہے اس میں حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہم بہترین، یعنی جس کو ہم احسن رویہ کہتے ہیں، وہ اختیار کریں۔ یہ زندگی اور اس زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت کہلاتی ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کر لینا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی ایک عبادت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سر بسجود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں آنسو بہائیں۔ اور ایک عبادت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی معاشی سماجی زندگی میں، دنیا میں جو ہم لوگوں سے اپنے روابط رکھتے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مطابق ہم بہترین احسان والا رویہ اختیار کریں۔ ہم اس کائنات کی کسی چیز کو ڈسٹرائے نہ کریں، تباہ نہ کریں، ہم تعمیر کریں، تخریب سے ہٹ کر تعمیر کا کام کریں۔ وہ تعمیر چاہے وہ نسلوں کی ہو، چاہے فکر کی ہو، چاہے روایات کی ہو، چاہے وہ عبادات کی ہو، تعلیمات کی ہو، چاہے وہ انسانی ترقی میں وہ عوامل کہ جن عوامل کے لیے ہمیں خاص طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ان کی ترقی کے لیے ہمارا عمل ہو۔ ہمیں اپنا بہترین عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ رضا حاصل کرنا، تو رضا حاصل ہوتی ہے اعمال کی عبادت سے، انسان کی قلبی اور انسان کی ذہنی اور جسمانی عبادت کے ساتھ۔ اور یہی عبادت ہے کہ ہم اللہ کا حق بھی ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کریں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے عبادت کی یا عبادات کی قبولیت۔ یہ قبولیت انسان کو حقیقتاً انسانیت کی معراج کے مدارج طے کراتی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما انتہائی قابل احترام علماء کرام اور وہ شخصیات کہ جن شخصیات کے پاس اتنا دین کا علم ہے کہ ہم ان سے سوال کر کے سیکھ سکیں اور جان سکیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے، عبادات کو قبولیت کی معراج دلوانے کے لیے، قبولیت کی منازل طے کرانے کے لیے ہمیں کس طرح کا عمل کرنا ہے اور کس علم کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ پہلی محترم شخصیت، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ARYQ-TV، خاص کر یہ جو روشنی سب کے لیے میں آج کا پروگرام ہے، اس میں میرے ساتھ ہمیشہ شریک ہوتے ہیں، ان کی محبتیں اور ان کا علم جن سے میں ہمیشہ مستفید ہوتا ہوں۔ ایک قابل احترام شخصیت ہیں، علم کے حوالے سے بڑی وسعت ہے ان کے پاس، اور یہ بہت روانی کے ساتھ ہمیں جو ہے مختلف دینی موضوعات پر جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر۔ اور سر دوسری شخصیت ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہیں، یہ شخصیت بھی ایک عالم دین ہیں،
ایک استاد ہیں یعنی معلم ہیں اور ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے میں یعنی یونیورسٹی آف کراچی میں آپ خدمات انجام دے رہے ہیں. دین کی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے امتزاج کے ساتھ نسلوں کی آبیاری کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں یہ روشن صاحب کے لیے میں بھی دیگر پروگرامز میں بھی آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے بعد بھی ڈگریاں حاصل کی اور دین کی نسبت سے ہی موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا. تو آپ کی قابلیت سے آپ کی علمیت سے ہم مستفید ہوں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم ڈاکٹر پروفیسر عاطف اسلم راؤ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل. ماشاء اللہ. آج جیسے کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آج کا موضوع عبادت کی قبولیت ہے. تو میں محترم مفتی احسن عبید نیازی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عبادت کی قبولیت مراد کیا ہے اس سے؟ یعنی عبادت تو انسان کرتا ہے، اس کی قبولیت اور پھر جو ادائیگی اور قبولیت کا فرق ہے یا ادائیگی اور قبولیت کے مدارج ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. شاید بھائی پہلے تو میں ایک لفظ کی جو ہے وہ تصحیح کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ ایک لفظ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے، رائج ہے، استعمال ہوتا ہے ادائیگی. تو درست لفظ ہے ادائی، کیونکہ جو ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ جس کے آخر میں ہے ہوتی ہے نا، اس سے جب اس میں صفت بنتا ہے، ایڈجیکٹو بنتا ہے جدائی، تو جو وہ بنے گا تو اس میں جو ہے وہ گاف آئے گی. اور اگر جو ہے وہ آخری حرف جو ہے وہ ہائے حوض نہ ہو تو پھر گاف نہیں آئے گی. آخری حرف جیسے زندہ، زندہ سے بنے گا زندگی، تابندہ بنے گا تابندگی، پائندہ بنے گا پائندگی، شائستہ بنے گا شائستگی. لیکن ناراض کے آخر میں جو ہے وہ ہے نہیں ہے، اس لیے ناراضگی غلط ہے، ناراضی. درست کے آخر میں ہے نہیں ہے، اس لیے درستگی غلط ہے، درستی. ادا کے آخر میں بھی ہے نہیں، الف ہے، تو اس لیے درست بنے گا صفت کا صیغہ اس سے ادا. کیا بات. تو ایک تو ہو گیا یہ تو پہلو اس کا، چونکہ بات ہم جو ہے وہ کامل ادائی کی کریں گے آگے بھی انشاءاللہ، تو اس لیے جو ہے وہ لفظ کی بھی تصحیح کر دی. تو ایک ہے ادائی اور ایک ہے قبولیت. اچھا، یہ قبولیت معنی ایکسیپٹنس، قبول کرنا، اور ادائی معنی جو ہے وہ پریکٹس، جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، جو ہمارا پریکٹیکل ہے، یہ ہو گئی ادائی. اور وہ قبولیت معنی ایکسیپٹنس کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کا جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس کیا ہے، آیا جو ہے وہ اوکے، یہ اوکے ہوا ہے یا اوکے نہیں ہوا. اگر وہ سٹیٹس اوکے ہے تو وہ قبولیت ہے، اور اگر سٹیٹس اوکے نہیں ہے تو وہ قبولیت نہیں ہے، عدم قبولیت سے اسے ہم تعبیر کر لیں گے. یہ تو میں نے بتایا عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے. اب دیکھیں، عبادت جب ہم ادا کرتے ہیں تو عبادت ادا ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے عبادت کرنے کا، تو ہم نے یہ حکم پورا کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول بھی ہو. کہ جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں قبولیت کا تصور ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ورنہ ایسا کام تو بندے کو کرنا ہی نہیں چاہیے. عبادت جس کے لیے کریں اسے امید ہے، اس سے امید ہے کہ وہ قبول کرے گا ایسے. تو وہ قبولیت کا تصور ہے ذہن میں تو ہم عبادت کر رہے ہیں. اگر قبولیت کا تصور ہی نہ ہو تو اس کے تصور کے بغیر تو عبادت کا تصور ہی نہیں رہے گا. اس لیے تو کہا گیا کہ جب نماز بھی ادا کرو تو یہ ذہن میں رکھو کہ خدا تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. بالکل عبادت میں قبولیت کا تصور جو ہے وہ ضروری ہے. تو ایک ہے عبادت کی ادائی، دوسرا عبادت کی قبولیت. تو ادائی کے اندر ایک ہے اس کا پروٹوکول، ایک ہے اس کا ڈیکورم. جو عبادت کا اپنا پروٹوکول اور ڈیکورم ہے، وہ اگر ہم اسے ملوز نہیں رکھیں گے تو عبادت کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے قبولیت کے لیے. نماز کے لیے ضروری ہے، جی بالکل. وہ ہر عبادت کے لیے، جتنی بھی عبادات ہیں سب کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ اس کا اپنا ایک پروٹوکول اور اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے ظاہری. جو ظاہری اس کا پہلو ہے، جو اس عبادت کا داخلی پہلو بنے گا، اور ویسے وہ ظاہری ہے. نماز کے لیے اپنا ہے، روزے کے لیے اپنا ہے، زکوٰۃ کے لیے اپنا ہے، حج کے لیے اپنا ہے، جہاد کے لیے اپنا، ہر عبادت کے لیے اپنا اپنا ایک جو ہے وہ پروٹوکول اور ڈیکورم رکھا گیا ہے. اگر اس پروٹوکول کو، اس ڈیکورم کو، جس کا تعلق فرض اور واجب کے درجے میں ہے، اس کے ساتھ ہے، اسے ہم روا نہیں رکھیں گے، یا اگر ہم اس کی رعایت نہیں کریں گے تو عبادت کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر ہم اس پروٹوکول اور ڈیکورم کو فالو کریں گے تو اس صورت میں اب دو صورتیں بنیں گی. ایک ہے فرض کا ہمارے ذمے سے اتر جانا فقہی طور پر، اور ایک ہے اس کا خدا کے ہاں قبول ہونا، وہ اگلا درجہ ہے. تو فقہی طور پر تو یہ حکم دیا جائے گا کہ اگر ظاہری ڈیکورم کو اگر کسی نے ملوز رکھا ہے، پروٹوکول کو پورا کیا ہے، اس نے ظاہری آداب کو، جو فرائض اور واجبات ہیں، تو فرض اس کے ذمے سے اتر گیا. اب اس عبادت کے اندر جو اس کی روح تھی
وہ روح اگر موجود نہیں ہے تو خدا کے ہاں قبول نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق بندے کے قلب کے ساتھ ہے اور قلب سے ہم آگاہ نہیں ہیں، تو اس لیے فقہی طور پر ہم یہ کہیں گے عبادت ادا ہو گئی، لیکن جو قلب کا تعلق ہے یعنی خلوص کا، اخلاص کا تعلق جو قلب کا ہے، وہ تعلق باللہ جو ہے وہ عبادت میں جب تک نہیں ہوگا وہ عبادت خدا کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو قبولیت میں یہ ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا ایک پہلو اور بھی ہے، ایک اینگل یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب عبادات جو ہے یہ مقصود بذات نہیں ہے، یہ صرف ذریعہ ہیں، جیسے وضو ہے مقصود بذات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وضو نماز کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس لیے وضو کو لازم قرار دیا گیا۔ بعض لوگوں کا یہ تصور، اور بڑے اس پہ اگلے بعض لیکچرز بھی دیتے ہیں، تو دیکھیں پہلے بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مسکنسیپشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ عبادت مقصود بذات نہیں، عبادت مقصود بذات ہے، خود کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو قرآن کی یہ نص صریح ہے جو بتا رہی ہے کہ عبادت مقصود بذات ہے، تو مقصود بذات ہونا اس کا اپنی جگہ پر ہے، آپ اس کے وسیلہ اور ذریعہ ہونے کی جو بات کر رہے ہیں وہ بات فی نفس سے ہی ٹھیک ہے، لیکن مقصود بذات ہونے کی نفی نہ کیجئے، وہ قرآن سے ثابت ہے۔ باقی ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ ایک ہے داخلی پہلو اور ایک ہے اس کا خارجی پہلو۔ عبادت کا جو خارجی پہلو ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ، تو تعلق بندے کا ہے ہی صحیح مخلوق کے ساتھ تعلق، کہ آپ کی اس عبادت سے آپ کے اندر مخلوق کے لیے رحم کے، شفقت کے کتنے جذبات پیدا ہوئے، آپ کا خلق خدا کے ساتھ تعلق اس عبادت کے نتیجے میں درست ہوا یا نہیں، اور آپ کا اس عبادت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ مضبوط ہوا یا نہیں۔ یہی نہیں نا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، اور باقی جو ہماری زندگی کے اعمال ہیں ان کے اندر ہم اللہ کے حکم کو فراموش کریں، ایسا نہیں۔ تو مقصود تو عبادت ہے، لیکن ساتھ عبادت وسیلہ اور ذریعہ ہے، وہ کس کا کہ مخلوق کے ساتھ بھی بندے کا تعلق درست ہو جائے اور خالق کے ساتھ بھی بندے کا ہمہ وقتی تعلق درست ہو جائے۔ اسے ہمہ وقتی پہ زور ہے کہ ہر وقت کا جو تعلق ہے خالق کا وہ درست ہونا ضروری ہے، یہ تو عبادت اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے۔ کیا بات ہے ناظرین کرام، قلب جو ہے انسان کا قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے نا انسان کے دل میں اور شارک سے قریب، تو قلب جو ہے وہ انسان کا جب اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو عبادت کرنا ہے، تو قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ سر آپ کی اجازت چاہیے ایک وقفے پہ جانے کے لیے، تو حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب کے لیے میں آپ کے میزبان شاہد مسرور، پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر پروفیسر عاطف اسلم راؤ صاحب۔ تو عاطف اسلم راؤ صاحب سے، پروفیسر صاحب سے ہم اب آج کے موضوع کے اعتبار سے یعنی عبادت کی قبولیت کے اعتبار سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ ابھی ہم نے جو ہے عبادت کی قبولیت اور ادائی اور قبولیت کا جو فرق ہے وہ محترم مفتی صاحب سے سمجھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ادائی اور قبولیت کے فرق کو تو ہم نے سمجھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترم ڈاکٹر صاحب کہ کامل ادائی اور کامل قبولیت کیا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس آیت مبارکہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس سے متعلقہ قبولیت یہ اس پر منحصر ہے کہ انسان نے کس انداز سے اس عبادت کو ادا کیا ہے۔ ٹھیک، اگر عبادت مکمل اخلاص اور شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا گمان رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تو اس لیے جب بھی عبادت کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اس عبادت کی ادائی سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان آداب کی رعایت کی جائے گی تو یہ گمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور عبادت سے متعلق جن چیزوں کی ضرورت ہے معلومات حاصل کرنا، سب سے پہلی اس کے لیے ہے علم دین کا ہونا۔ دیکھیں جب تک علم نہیں ہوگا انسان کو صحیح اور غلط، جائز ناجائز،
اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل کریں. بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں, وقت دیتے ہیں, خرچہ کرتے ہیں, عبادت کی نیت سے گھروں سے نکلتے ہیں مثال کے طور پہ حج اور عمرے کے لیے, اور اتنی مشقت کرنے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں سیکھا ہوتا کہ حج کیسے ادا کرنا ہے, عمرہ کیسے کرنا ہے. اس وقت افسوس ہوتا ہے جب حالت احرام میں لوگوں کو دیکھیں اور انہیں وہ لباس پہننا نہیں آتا, وہاں پر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ طواف کیسے کرنا ہے, صحیح کیسے کرنا ہے. اسی طریقے سے روزمرہ دیکھیں تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت جس کو دی گئی ہے وہ نماز ہے. نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل کریں پھر نماز کو ادا کریں. اسی لیے عالم کو عابد پر فوقیت دی گئی. جی بالکل. جی ہاں. تو رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, قیام کیسے کرنا ہے. تو افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم لوگوں کا عام طور پہ یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنا کیسے سیکھی, کہ جب مسجد میں گئے جس کو دیکھا اس کا طریقہ اچھا لگا اس کو اختیار کر لیا. یہ درست نہیں ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کے تمام مسائل سکھائیں, اور اگر خود سکھانے پر قدرت نہیں رکھتے تو کسی استاد کا انتظام کریں, وہ نماز کے طریقے سکھائے. نماز سیکھیں گے تو ہی درست طور پہ ادا ہوگی, اور جو نماز درست طریقے سے ادا نہیں ہوگی, حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کر اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا کہ وہ نماز بوسیدہ کپڑے میں رکھ کر اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے کہ اس نے رکوع کیسے کیا اسے علم نہیں ہے, اس نے سجدہ کیسے کیا اسے علم نہیں ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ, عبادت کرنے کے ساتھ علم ضروری ہے, اور علم کے بعد ایک دوسری چیز جس پر بہت زیادہ شدت سے اصرار کیا گیا ہے وہ ہے اخلاص. صحیح. سنسیریٹی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ عبادت کو ادا کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دماغ کہیں اور ہے. اگر ایسا ہے تو کوشش کرے کہ اپنے دماغ اور توجہات کو حاضر کرے, کیونکہ نفس و شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے بہکاتے رہتے ہیں. کچھ شیاطین اسی پر مامور ہیں. تو اس لیے اپنی توجہ کو اپنی جگہ عبادت میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عبادت کو سیکھ کر ادا کرے تاکہ وہ عبادت بہتر انداز سے ادا ہو, اور جو عبادت بہتر انداز سے ادا ہوگی اس کے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ ادا ہوگی تو ایسی عبادت اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں بالکل سر, یہ تو بات یہ ہوئی کہ عبادت جو ہے وہ توجہ کے ساتھ کی جائے, خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے. لیکن بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی جلدی جلدی نماز ادا کر دی. بعض اور معاملات ہیں عبادت کے ان میں جلد بازی کی گئی تو جلدی جلدی نماز کا ادا کر دینا, کہ یہ خشوع و خضوع اور قبولیت کے جو معیارات ہیں ان کے منافی نہیں؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں بھی دو اینگل ہیں, دو زاویے الگ الگ. ایک زاویہ تو یہ ہے کہ اس طرح کرنا عبادت کے پروٹوکول اور ڈیکورم کے خلاف ہے. اچھا. جب چونکہ بنیادی پروٹوکول اور بنیادی ڈیکورم کے ہی خلاف ہے, اس لیے قبولیت والے مرحلے تک تو اس کا جانا جو ہے وہ دشوار محسوس ہوتا ہے. اور چونکہ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے, ایک مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فروز تھے, ایک دیہاتی آدمی آیا, ان دیہاتی آدمی نے آ کر نماز ادا کی. نماز ادا کر کے حضور کو سلام عرض کیا, حضور نے فرمایا وعلیکم, اور پھر فرمایا فرج فصلی فإنک لم تصلی, واپس جاؤ تم نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پڑھی تھی لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلی فإنک لم تصلی, تم نے نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی. حدیث میں تصریح ہے. دوبارہ گیا وہ بندہ, اس نے دوبارہ نماز پڑھی, آ کر پھر سلام کیا, پھر کہا سلام کیا تو حضور نے پھر فرمایا وعلیکا, تم پر بھی سلام ہو, فرج فصلی فإنک لم تصلی, واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. 2 یا 3 مرتبہ حدیث میں آتا ہے, راوی کو شک ہے اس میں 2 ہوا کہ 3 بار کہتے ہیں, 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا. ہر بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فرج فصلی فإنک لم تصلی, واپس جاؤ تم نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس پر اب اس دیہاتی آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے دکھا دیجئے اور سکھا دیجئے کہ میں بندہ ہوں, غلطی بھی کرتا ہوں, کبھی صحیح بھی کرتا ہوں. تو اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نماز کا جو ڈیکورم جو پروٹوکول ہے وہ بیان فرمایا, وضو, اذان, تکبیر, اس سے لے کر آخر تک. تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر زور دیا, وہ جو باقی تو ساری چیزیں معلوم ہیں جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے, وہ بات یہ تھی کہ جب رکوع کرو اطمینان کے ساتھ کرو, یعنی جلدی جلدی نہیں. فرمایا جب کھڑے ہو اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو, سیدھے کھڑے ہو, یعنی فوراً جلدی نہیں کہ رکوع سے پورا سر اٹھایا نہیں اور سیدھا سجدے. سجدے کی بات کی تو فرمایا سجدے میں جاؤ
تو اطمینان کے ساتھ، یعنی یہ جو اس میں زور دیا رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں، بیٹھنے میں، اس میں بھی سب میں اطمینان اور اعتدال کی بات فرمائی گئی۔ اب یہ جو اطمینان اور اعتدال ہے اسی کو فقہا تعبیر کرتے ہیں تعدیل ارکان سے، اسی کو ہم کہتے ہیں نماز کے اندر یہ ہے تعدیل ارکان جو ضروری ہے نماز کے لیے۔ تو اسی لیے جلدی جلدی جو ہے، ایسی جلدی کہ جو اس کے پروٹوکول اور ڈیکورم کے خلاف ہو، یہ جلدی درست نہیں۔ اچھا باقی اب ایک اور جلدی ہے، وہ جلدی قبولیت کی منافی نہیں ہے۔ وہ جلدی کیسی ہے؟ وہ ایسی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ہر آدمی کی اپنی ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ پکے اور اچھے قاری ہوتے ہیں اور قرات کے انداز ہیں، ایک انداز ترتیل ہے اور ایک انداز حدر ہے، جلدی جلدی پڑھنے کا، اور اس میں الفاظ پورے ادا کر رہے ہیں، کہیں غلطی نہیں ہو رہی ہے، کہیں غلطی نہیں کر رہے ہیں، الفاظ پورے ادا کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کی جو ہے وہ عادت پختہ ہے، مشق پختہ ہے، اس لیے وہ کم وقت کے اندر اتنی تلاوت کر رہے ہیں کہ جو دوسرا آدمی صحیح طریقے سے دیر میں ادا کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی آدمی ہے اور اس طرح کی جلدی ہو رہی ہے عبادت میں، تو یہ جلدی قبولیت کے منافی نہیں ہے۔ کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے، بالکل وزاری بات۔ اور جو یہ ریاضت تو وہی بندہ کرے گا کہ جو اللہ کے ساتھ خالص جس کا معاملہ ہوگا، تو ایسے آدمی پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے اور نہ ہی ایسے آدمی سے ہم کوئی بدگمانی کر سکتے۔ لیکن عام حالات میں عام لوگوں کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور نماز کو ایسی جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو، سوشل پہلو، وہ بھی ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی قطعاً نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جاب پر ہیں اور آپ نے وہاں سے نماز کی چھٹی لی، نماز کا وقفہ کیا اور اب اتنا ٹائم آپ نے لگایا اور پھر واپس آ کر آپ نے گھنٹہ لگا دیا اور کہ جناب میں تو نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ جو نماز تو اصل میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے نا۔ منکر ہے، منکر کے اندر ہر برائی شامل ہے۔ تو یہ بھی برائی ہے کہ جو آپ کے فرائض منصبی ہیں ان کے اندر آپ غفلت اختیار کر رہے ہیں، فرائض منصبی کو فراموش کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی کو اپنا ٹائم دیا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ اجارہ کیا ہے، اس کی آپ پیمنٹ لے رہے ہیں، اس وقت کے اندر آپ ایسا کام کرنا، اس میں تاخیر کرنا، جان بوجھ کر ہیلے بہانے کرنا جس سے اس کام میں رکاوٹ آئے، یہ بھی منکر ہے، ناجائز ہے۔ تو اگر آپ کی نماز درست ہوتی تو آپ کی درست نماز آپ کو اس برائی سے بچاتی، جبکہ آپ اس نماز کو ہیلا بنا رہے ہیں اس منکر کا۔ تو اس پر آپ غور کر لیں یہ آپ کا طرز عمل کیسا ہے۔ تو اس طرز عمل کو درست کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو کہیں کہ ہم نماز کے لیے گئے اور اتنی دیر لگا دیں جو عرف سے ہٹ کر ہو، جو معروف طریقہ ہے جتنی دیر میں نماز عام طور پر لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ باقی ہاں کسی کے کوئی ایسے فرائض منصبی نہیں ہیں اور آپ گھر پر ہیں اور آپ کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے، پھر آپ جو ہے وہ جتنی مرضی تاخیر لگائیں، جتنی بھی دیر لگائیں، اس کے اندر آپ جتنا آرام سے سجدے طویل کریں، رکوع کو آپ طویل کریں، تلاوت قرآن مجید جتنا آپ کو یاد ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن اگر آپ کے جو فرائض منصبی ہیں ظاہری طور پر، چاہے ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے ان فرائض منصبی کا تعلق دین کے ساتھ، ان کے اندر کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، ان میں ان کو بھی آپ نے خلل سے بچانا ہے۔ تو اس لیے جلدی نماز ادا کرنا غلط ہے، لیکن جلدی سے مراد وہ جلدی کہ جو جلدی خشوع و خضوع کے حقیقتاً منافی ہو، وہ جلدی جو قبولیت کے حقیقتاً منافی ہو، جو اس کے پروٹوکول اور ڈیکورم کے منافی ہے۔ باقی جو ہے مناسب جو تخفیف ہے نماز کے اندر، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں۔ اور ایک پہلو اور سوشل اس کے اندر کہ وہ جو جماعت ہے، جماعت میں تو ویسی ائمہ کو یہ حکم ہے کہ جو ائمہ مساجد ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی اتنی زیادہ اس کے اندر طوالت اختیار نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو حرج ہو، لوگوں کو تنگی ہو، لوگ مشقت میں پڑیں۔ یعنی مناسب اور معتدل انداز اختیار کریں۔ ایسا نہیں کہ اب ظاہری بات اگلا جو ہے وہ دکان اپنی چھوڑ کر آیا نماز پڑھنے کے لیے، اسے فرض کا احساس ہے، وہ پڑھنے آیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنی لمبی آپ نے جماعت کرا دی کہ پیچھے اس کے جو ہے وہ اس میں کام میں خلل اس کے آ رہا ہے تو پھر اسے شیطان بہکائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر پیچھے کسی کے اور کوئی بچے وغیرہ ہیں چھوٹے، سرکاری ساتھ اسلام جو ہے تخفیف کرتے تھے، خود فرماتے تھے مجھے بچوں کی آواز آتی ہے رونے کی تو میں تخفیف کر دیتا ہوں، تو نماز میں تخفیف فرما دیا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ جلد از جلد فارغ ہو جائیں۔ بالکل سبحان اللہ، تاکہ نہیں یہ جو عبادت ہے یہ عبادت بھی ہو جائے، اور اس عبادت کا جو میں نے پہلے کہا تھا خارجی پہلو جو اس کی روح ہے، وہ جو خارجی پہلو وہ متاثر نہ ہو کہ تعلق بالخلق
تعلق بالخالق اور تعلق بالخلق دونوں درست ہونے ضروری ہیں، اور عبادت اس کی جو حکمتیں ہیں، جو مقاصد ہیں، مقاصد اور حکم میں سے ایک حکمت، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ تعلق بالخلق بھی درست ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، میں نے بڑی تفصیل سے اس لیے جاننا چاہا، اور آپ بھی یقیناً جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ ہمیں اپنے اعمال کو اور خاص کر عبادات کو اور نماز کی ادائیگی کو خاص طور پہ بہتر کرنے کے لیے اگر ہم کوئی غلطیاں کر جاتے ہیں، کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے، اور عبادات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں پوچھ لینے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کسی بھی عمر میں۔ ایک وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے، اور روشنی سب کے لیے میں آج کے پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے عبادت کی قبولیت۔ عبادات ہماری زندگی کا لازمی جزو ہیں، اور ہم اپنے طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ اور حضور قلبی کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے اس کی قبولیت بھی ہو جائے، اس لیے اس عبادت کو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بڑی وعیدیں ہیں۔ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانے والی جو عبادت ہے اس میں یقیناً حضور قلبی اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو کام کرتے ہیں ان میں ہمارا خلوص بھی بہت ضروری ہے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی اس کا موضوع یا اس گفتگو لب لباب یہی رہا کہ خشوع و خضوع بھی ہونا چاہیے، حضور قلبی بھی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے دل سے جو ہے اس عبادت یا اس عمل کی جو ہے وہ دل سے ادائیگی ہونی چاہیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ ہمارا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اب میں محترم ڈاکٹر پروفیسر عاطف اسلم راؤ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر، اگر کسی بھی عبادت کو بوجھ سمجھ کر بے دلی کے ساتھ ادا کیا جائے، ابھی جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ بعض لوگ دکھانے کے لیے بھی عبادت کرتے ہیں جس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں، بعض لوگ جو ہیں بس کرنی ہے، گھر والوں کی طرف سے جو کوئی پریشر ہے کہ نماز ہی پڑھی تم نے، جا کے نماز پڑھو، تو وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ بوجھ سمجھ کر بے دلی کے ساتھ اگر کہیں کوئی عمل کیا جائے تو ادائی کے اعتبار سے بھی اور قبولیت کے اعتبار سے بھی کیا شرعی حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نارملی ہم جب اپنی عام لائف میں دنیاوی معاملات کے اندر دیکھتے ہیں، جب کوئی شخص کسی فرم میں ملازمت کرتا ہے تو اس کو کچھ ٹارگٹس دیے جاتے ہیں۔ جب وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، مکمل محنت کے ساتھ، اپنا وقت لگا کے اچھے انداز سے وہ ٹارگٹس اچیو کرتا ہے تو اسے انسینٹیو دیا جاتا ہے، تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ عبادات بھی اگر اچھے انداز سے کی جائیں گی تو وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی، اور اگر کوئی شخص عبادات کو بوجھ سمجھتا ہے، صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، تو اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ چیز ہے یا یہ وہ کام ہے جو اس کے رب نے اس سے کرنے کو کہا ہے، اور یہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جب وہ مرتبہ احسان پر ہوگا۔ اور مرتبہ احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے عبادات کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یہ تصور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ وقتی طور پر کوئی بھی شخص یہ تصور کرنے کی کوشش کرے تو سوچیں کیفیات کیا ہوں گی، کہ میں عبادت کرتے ہوئے اپنے خالق اور مالک کو دیکھ رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں موجود ہوں، اور یہ تصور اگر قائم نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، وہ میری نیت سے بھی باخبر ہے، میرے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے، سب اس کی علم میں ہے۔ تو اس وقت عبادت کس انداز سے ادا ہونی چاہیے، خود انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عبادات صحیح طور پر ادا نہیں ہوئی تو بروز قیامت پشیمانی ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی انسان کو خفت محسوس ہوگی۔ ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے کتنے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، کتنی انسان محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو عبادت کو بندہ اتنا معمولی سمجھ لے کہ اس کی فکر ہی نہ کرے، اس کا خیال ہی نہ کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہ ہو، تو ایسی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ عبادات قبول ہوں گی جو پورے کے پورے احترام اور پوری کی پوری شرائط کے ساتھ ادا کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے طبرانی میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
وہ شخص جو بالکل اچھے انداز سے سنت کے مطابق وضو کرے، تحمل کے ساتھ نماز ادا کرے، جس کے اندر رکوع، سجدہ، قیام، تمام چیز پورے اعتدال کے ساتھ ادا کرے، تو ایسی نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے، اور وہ دعا کرتی ہے کہ جیسی اس نے میری حفاظت کی، اے باری تعالیٰ تو بھی میری حفاظت فرما۔ تمام عبادات پر اسی کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جو عبادت بھی اچھے انداز سے کی جائے گی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی، اور اگر ہم نے اس کا خیال نہ کیا تو ہم محنت مشقت تو کریں گے، بروز قیامت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا سر، ایک اور پہلو بھی ہے، ہم نے یہ تو وہ بات کی نا کہ جلد بازی میں اگر کی جائے، بے دلی کے ساتھ کی جائے، لیکن ہم نے ایک پہلو پہ یہ بھی بات کی تھی کہ اگر جلدی کوئی عمل کیا جا رہا ہے تو اس کی کیا، تو آپ نے اس کے مختلف جو ہے زاویوں سے ہمیں سمجھا دیا۔ اگر ظاہراً کہیں پر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے عبادت میں، لیکن مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ وہ عبادت کی گئی ہے، وہ عمل کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں حضور قلبی بھی موجود ہے، ظاہراً کہیں کمی بیشی اس میں نظر آ رہی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے سر؟ لیکن شاید وہی پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص تو انتہائی ضروری ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ تو خود قرآن کا حکم ہے نا۔ تو اخلاص اگر نہ ہو تو اس صورت میں تو عبادت کے قبول ہونے کا تصور پیدا نہیں ہوتا۔ اخلاص تو بنیادی چیز ہے، بنیادی اکائی ہے، یونٹ ہے۔ حضور قلب بھی ضروری ہے۔ اب آ جائیں حضور قلب، حضور قلب بھی ضروری ہے، لیکن حضور قلب میں بھی اگر تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے، ایسی کمی بیشی، کیونکہ دیکھیں انسان ہے نا، انسان مکمل طور پر کٹ آف ہونا عام انسان کے لیے ممکن نہیں دنیا ہوتا، سے، ورنہ یہ حکم ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا تو سلام نہ پھیرے نماز کی کیفیت۔ عام انسان کی بات ہو رہی ہے، احکام تو سب کے لیے نا، عام انسان جو ہے وہ ہر وقت 5 وقت نماز پڑھنی ہے، صرف ایک ٹائم نہیں ہے، اس کی ڈیلی روٹین ہے، اس روٹین کے اندر اس نے نماز کا وقت نکال کے نماز ادا کرنی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جناب وہ ہر وقت ہی اس کی سٹیٹ ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل دنیا و ما فیہا ہر چیز سے کٹ جائے، اور جب تک نہیں کٹے گا تو اس وقت تک اس کی بات قبول ہی نہیں ہونی، تو وہ تو جو ہے وہ اپنا دل ہار کے بیٹھ جائے گا، تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، جب قبول ہی نہیں ہونی تو میں ایسی پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا دیکھیں شریعت مطہرہ جو ہے نا ہماری، وہ شریعت سمحہ، آسان شریعت ہے، سہلہ ہے، آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرج کو، مشقت کو اٹھایا ہوا ہے، تو حضور قلب جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، لیکن حضور قلب ایک ہے اس کی آخری سٹیٹ ہے، ایک ہے اس کا آخری درجہ، وہ جو مقربین کا ہوتا ہے، جو خواص کا ہوتا ہے، اس میں بھی سلوک کی منزل ہے۔ بالکل، وہ تو سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے، وہ تو نور علی نور علی نور علی نور علی نور ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک ہے اس کا درمیانہ درجہ اور ایک ہے اس کا ابتدائی درجہ، ہم جیسے بالکل ہم جیسے گناہگار لوگوں کا۔ تو اگر جو ہے وہ ابتدائی درجہ بھی کسی کا پایا جا رہا ہے نا حضور قلب کا، تو اس کی عبادت کے بارے میں یہ فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی عبادت قبول نہیں۔ ابتدائی درجہ بھی اگر موجود ہے تو بہرحال اس کی نماز قبول ہو جائے گی، لیکن حضور قلب سرے سے ہی نہ ہو بالکل، یہ بہرحال جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، یہ سوالیہ نشان ضرور ہے۔ حضور قلب بہرحال ہونا چاہیے سرے سے، اگر حضور قلب نہیں ہے تو اس کی ہم کسی بھی سطح پر حمایت نہیں کر سکتے۔ یہ احسان کے پہلو ہے، بالکل، اس سے اس پر تو ہم زور دیتے ہیں کہ حضور قلب ہونا چاہیے۔ اور خشوع و خضوع آ جائیں تو خشوع و خضوع کے اندر بھی ایک چیز کا تعلق تو حضور قلب کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق ظاہری انداز کے ساتھ ہے۔ خشوع جو ہم ملا کر خشوع و خضوع کہہ دیا جاتا ہے، ویسے خشوع کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہے، یہی حضور قلب جو ہے۔ خضوع کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ ہے، کہ جو ظاہری ہمارے اعضاء ہیں وہ بھی اسی طرح جھکے ہوئے ہوں، جس طرح ہمارا قلب خدا کے حضور جھک رہا ہے، ہمارے اعضاء بھی جھکے، اس طرح جھکیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جھکنے کا۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ اس کی جو ظاہری عبادت کا عمل ہے، اچھا حضور قلب ضروری ہے، ٹھیک ہے جی ضروری ہے، خشوع و خضوع ضروری ہے، ٹھیک ہے جی ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے جی بالکل ضروری ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کسی کی پوری ہیں، لیکن جو اس کا ظاہری عمل ہے، جو ظاہری انداز ہے، اس انداز کے اندر کوئی کوتاہی ہے، تو پھر ہم اس میں دو پہلو دیکھیں گے۔ ایک پہلو جیسے میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ 2 زاویے، تو دوسرا زاویہ ہے وہ پہلو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ جو ہے، جو کوتاہی اس کے عمل میں ہو رہی ہے، وہ کوتاہی کس درجے کی ہے۔ آیا وہ جو اس عبادت کا ضروری طریقہ تھا فرض اور واجب کے درجے میں، اس میں کوتاہی ہے، یا سنت میں، مستحب میں، اس میں کوتاہی ہے؟ یعنی ایک آپشنل ہے نا، آپشنل میں کوتاہی کر رہا ہے یا کمپلسری میں کوتاہی کر رہا ہے؟ اگر وہ کمپلسری میں کوتاہی کر رہا ہے، فرض درجے کی، واجب درجے کا جو مطالبہ تھا اس میں کوتاہی کر رہا ہے، تو پھر بہرحال یہ غلط کر رہا ہے، اور
ہاں نماز تو پڑھے گا. ہم اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ نماز قبول نہیں ہوئی, فقہی طور پر بھی فرض جو ہے وہ سر سے نہیں اترے گا. فرض اگر میں کوتاہی کی, فرض ہی نہیں اترا. واجب میں کوتاہی کی تو فرض اتر جاتا ہے لیکن واجب الاعادہ ہو جاتی ہے, دوبارہ اسے پڑھنا ہوتا ہے. ایک ہے لازم الادا اور ایک ہے لازم الاعادہ. فرض میں کوتاہی کر دی تو وہ لازم الادا ہے, سرے سے ہی نہیں ہوئی. واجب میں کوتاہی کر دی, واجب میں مسئلہ ہو گیا تو وہ لازم الاعادہ ہے کہ یعنی وہ فرض تو اترا لیکن دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. اب کسی بھی ٹائم پڑھ لیں لیکن پہلے والے میں اسی ٹائم میں پڑھنا ضروری تھا. اب یہ پہلو ہو گیا. تیسرا پہلو, اگر بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جناب اللہ قبول کرنے والا ہے, چھوڑیں کیا آپ یہ معاملے. نہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے لیکن جس بندے کو حضور قلب اور اخلاص پورا ہوگا, خشوع و خضوع پورا ہوگا, وہ کبھی اللہ کے حکم سے غفلت نہیں کرے گا. وہ اس کے ظاہری پروٹوکول کو, ظاہری ڈیکورم کو بھی جیسا عمل ہوگا ویسے ہی قبول ہوگا نا. آخری بات یہ ہے کہ سنت اور مستحب میں اگر کوئی کوتاہی کی ہے تو نہیں, اس کے لیے تو سجدہ صاحب ضروری نہیں ہے. سجدہ صاحب وہ واجب والے کے لیے. سنت میں اور مستحب میں کوئی کوتاہی کی ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی لیکن کرنی نہیں چاہیے کوتاہی. صحیح بات ہے سر, وقت تھوڑا کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں 1 منٹ کا آپ کا میسج جو آج کے موضوع کے اعتبار سے عبادت کی قبولیت. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان علم دین حاصل کرے. بغیر علم کے کوئی عبادت درست نہیں ہو سکتی. اور میں اس کے لیے سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ کیو ٹی وی الحمدللہ فرض علوم دین کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے, چاہے عقائد کے معاملات ہوں, عبادات ہوں, معاملات ہوں. اس چینل کے تمام پروگرامز کو دیکھیں اور اسی طریقے سے اپنے گھر کے قریب جو مساجد اور مدارس ہیں وہاں پر جا کر اپنے علم کی جو ہے طلب کو پورا کریں. علم ہوگا تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. ماشاءاللہ, بہت شکریہ محترم ڈاکٹر پروفیسر عاطف اسلم راؤ صاحب, بہت نوازش جناب مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آپ کی. ناظرین کرام, نماز ادا کرنا سیکھ لینا صحیح طریقے سے یہ آپ کا, میرا, ہم سب کا پہلا فرض ہے. کسی بھی عالم سے, کسی بھی ایسی دین کی معلومات رکھنے والی شخصیت سے جا کر اصلاح ضرور لے لینی چاہیے ہمیں کہ کہیں ہم کوئی غلطی ادائی میں تو نہیں کر رہے ہیں. احسان کے جن پہلوؤں پر یہاں پر گفتگو کی گئی اس میں سے ایک پہلو پر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم بہرحال اپنے ایمان کی اس منزل پر ہیں کہ ہم ایک پہلو پر آج بھی عمل کرتے ہیں. ہمیں یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی کیفیات کا اور اپنی عبادت کا اور اپنے جو ہمارا نیت ہے اس کا ہمیں علم ہوتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. احسان کے ایک پہلو پر ہم موجود ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, تب بھی ہم روزے کی اس حالت کو پانی پی کر, کچھ کھا کر یا کوئی ایسا عمل کر کے ہم روزے کو توڑتے نہیں ہیں یا اس حالت کو خراب نہیں کرتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ہم پورا وقت اس یقین کے ساتھ رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. روزہ خالصتاً اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ یقین ہمارے اندر موجود ہے. باقی اعمال میں بھی ہمیں اس یقین کو اپنے عمل کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ منسلک کرنا ہے اور ہمارے اندر یہ کمی بھی ضرور پوری ہو جائے کہ ہم اپنی عبادات, اپنے عمل, اپنے یقین کے ساتھ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے, روشنی 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 سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے.